الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، سیرت نگاروں نے موعظہ معراج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو شرعی زبان میں اسرا کہتے ہیں، زمینی سفر۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں زیادہ تفصیل اس حصے کی بیان کی گئی ہے۔ معراج سے جب آپ واپس تشریف لائے تو قریش مکہ نے جو سوالات کیے تھے وہ بھی اسی پہلے حصے کے بارے میں تھے، کیونکہ یہ زمینی سفر تھا اور زمینی سفر کی باتیں زمین پہ رہنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ سو یہ پہلا حصہ ہے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک۔ دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، جبریل علیہ السلام کے ڈرائنگ روم تک۔ اس کو عالم امکان کا سفر کہتے ہیں، یہاں تک مخلوقات الہیہ ہے۔ اس کی بھی وضاحت حدیث میں آئی ہے، لیکن نسبتاً کم، کیونکہ اس علاقے کی باتیں انسانوں کے فہم سے بالا ہیں۔ ہم آسمان کو نہیں جانتے، آسمان کے مزاج کو نہیں جانتے۔ تو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ معراج کا تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک۔ یہ انسانوں کے فہم سے بالکل بالا جہان ہے۔ یہاں کی باتیں انسانی دانش میں، تجربے میں، مشاہدے میں، عقل میں نہیں آتی، اس لیے اس کو عالم لامکان کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک لقب ہے سیاح لامکان، یعنی لامکان کی سیاحت کرنے والا ذات۔ اور موعظہ معراج کا واقعہ معراج کا چوتھا حصہ ہے عرش الہی سے لے کر دوبارہ ام ہانی کے گھر تک۔ جب آپ واپس تشریف لے آئیں تو اللہ کے گھر سے ام ہانی کے گھر تک، یہ چوتھا حصہ ہے۔ اللہ کے فضل سے گزشتہ جمعہ ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا تھا، یعنی ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک۔ بیت المقدس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ نبیوں کے علاوہ ایک اور شرف ملا، پہلے نبوت کا شرف تھا، رسالت کا اعزاز تھا۔ معراج کی برکت سے ان کو امام کائنات کے مقتدی ہونے کا اعزاز بھی مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ اپنے زمانے میں اللہ سے حکم لینے کے لیے گئے تو 10 تختیاں، 10 پیج، 10 صفحے ملے۔ اس میں ایک صفحے پہ میری اور آپ کی خوبیاں تھیں، وہ امت ایسی ہوگی، وہ امت ایسی ہوگی، وہ امت ایسی ہوگی۔ تو ایسی نادر، قیمتی، دل آویز، کشش والی صفات تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھ سے رسالت لے لے، اس امت میں سے بنا دے۔ تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو اللیث سمرقندی نے یہ روایت لکھی ہے، مجھ سے رسالت لے لے، نبوت لے لے، تورات لے لے، مجھے ان صفات والے امتیوں میں پیدا کر دے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کر دی کہ معراج کی شب اللہ کے محبوب کا مقتدی بنا کر ایک جزوی پورشلی مماثلت ریزمبلنس عطا کر دی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، زینہ، سٹیپس لغوی اعتبار سے۔ تو یہاں براق ٹھہر گیا اور اگلا سفر جو ہے وہ معراج کا ہے، براستہ سیڑھی طے ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پھر جبریل ساتھ تھے، میکائیل ساتھ چھوڑ گئے۔ ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تک دائیں طرف براق کے جبریل تھے، بائیں طرف میکائیل تھے اور درمیان میں امام کائنات تھے۔ اور جب بیت المقدس سے معراج کا سفر شروع ہوا، سیڑھی کا سفر شروع ہوا، تو میکائیل یہاں ساتھ چھوڑ گئے، جبریل ہمراہ تھے، ہم سفر تھے۔ اس سیڑھی کے ذریعے پھر آپ اوپر تشریف لے گئے۔
حضور علیہ السلام فرمایا کہ میں نے مخلوقات میں ایسی حسین چیز کوئی نہیں دیکھی جتنی وہ سیڑھی اللہ نے میرے لیے بیت المقدس سے پہلے آسمان تک لگائی تھی۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور نیک ہوتا ہے تو اس کی روح بھی فرشتے اسی سیڑھی کے ذریعے مقام علیین تک لے جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آنکھیں آپ نے ان کی بند فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ جب مسلمان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ روح اوپر جاتی ہے، تو جسم اپنے جو کہ روح اور جسم ساتھی رہے ہوتے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال، جب ساتھی بچھڑتا ہے تو پھر جسم اور آنکھیں اس بچھڑنے والے ساتھی کو دیکھتے 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 یوں لگ جاتی ہیں، اور پھر یوں دیکھتے دیکھتے آنکھیں اس کو تکتی رہتی ہیں اور وہ بلندیوں کی طرف روح جاتی رہتی ہے اور یہاں تک کہ روح آسمانوں سے اوپر چلی جاتی ہے اور یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے، یعنی انسانوں کی روح اس سیڑھی کے ذریعے مقام علیین تک جاتی ہے، مقام علیین چوتھے آسمان پہ نیک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ہم جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری روح کو بھی اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر لے جائے، اور اللہ اس دعا کو آپ لوگوں کے آنے کی برکت سے قبول فرمائے۔ امام کائنات پھر اس سیڑھی کے ذریعے اوپر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان کے ساتھ جا کر جبریل علیہ السلام اور آپ لگے تو جبریل علیہ السلام نے دستک دی، اوپر سے آواز من دق الباب، دروازے کو دستک کس نے دی؟ نیچے سے کہا جبریل، اوپر سے بند دروازوں سے آواز ومن معک، ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر سے آواز بوئس الیہ، بلائے گئے ہیں۔ نیچے سے جبریل نے کہا لقد بوئس الیہ، ہاں بلائے گئے ہیں۔ تو پھر دروازہ کھلا اور آپ اوپر تشریف لے گئے۔ یہاں سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کون جبریل، انہوں نے پوچھا ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کون محمد، اس سے پتہ چلتا تھا آسمان کی مخلوق اس ذات پاک کے نام نامی اس میں گرامی سے پوری طرح آگاہ تھی، ورنہ پوچھتے کون محمد۔ پھر سوال کا اسلوب، سٹائل یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جب یہ پوچھا بلائے گئے تو نیچے سے جبریل نے کہا ہاں بلائے گئے، تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کو، نوری مخلوق کو یہ علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین آسمان کا شہزادہ آسمان والے کی دعوت پہ اوپر آئے گا، لگتا ہے وہی ساتھ آ پہنچی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کوسچن الگ سے ایڈ کیا بلائے گئے ہیں، تو یہ پتہ چلتا تھا کہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا وہ ذات آئے گی جس کو اللہ بلوا کے اوپر لائیں گے۔ دروازہ کھلا تو وہاں آدم علیہ السلام پہلے بیٹھے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آدم علیہ السلام سے تفصیلی ملاقات بیت المقدس میں ہو چکی تھی۔ پہلے آسمان پہ گئے تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو فرحب بی ودعا لی بخیر، بخاری کی روایت ہے۔ آدم علیہ السلام اٹھے اور کہا بیٹا مبارک مبارک، خوش آمدید خوش آمدید۔ سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے تفصیلی ملاقات تو بیت المقدس میں ہو چکی تھی، پھر پہلے آسمان پہ بھیجنا، تو دراصل اللہ مقام مصطفیٰ کی عظمتوں سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھ لو اپنے محبوب کے استقبال کے لیے ہم ہر نبی کو آسمان پہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مقام مصطفیٰ کی عظمتوں سے آگاہی ادراک کا ایک اشارہ تھا۔ دیکھ لو آدم علیہ السلام باپ ہو کر بیٹے کے استقبال کے لیے سلوٹ کر رہے ہیں، فرحب علی فرحب بی ودعا لی بخیر، خوش آمدید بیٹا خوش آمدید۔ یہاں ایک واقعہ ہوا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، کچھ روحیں دائیں تھیں اور کچھ بائیں تھیں۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے تو سمائل پاس کرتے، مسکرا پڑتے، ادھر دیکھتے تو نمناک ہو جاتے اور رو پڑتے۔ آپ نے پوچھا جبریل سے یہ منظر کیسا ہے؟ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو اس پہ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے محبوب یہ جو دائیں طرف روحیں ہیں ازل سے غیبی تقدیر میں ان کا جنتی ہونا طے ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو جس طرح باپ کامیاب بچوں پہ خوش ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں،
اور یہ جو بائیں طرف روئیں ہیں یہ جہنمی طے ہو چکی ہیں. آدم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو بحیثیت باپ ہونے کے اس پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، اس لیے غمناک ہو جاتے ہیں. محدثین نے یہاں لکھا کہ کسی نیک کو نیکی پہ اترانا نہیں چاہیے، نہ معلوم ہماری روح دائیں طرف تھی یا بائیں طرف تھی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نے ان کا سٹیٹس دیکھے، ان کا مقام دیکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے محبوب معاذ کو کہہ رہے ہیں معاذ قسم اللہ کی ذات کی میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں. پتلی ٹانگیں تھیں تو لوگ تانا دیتے معاذ کو، باریک باریک ٹانگوں کو. تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میری فزیک پہ لوگ ہٹ کرتے ہیں، باریک ٹانگوں والا معاذ آ رہا ہے. تو آپ نے ایک دفعہ بھرے مجمع میں کھڑے کر کے کہا اللہ کی قسم معاذ کی باریک ٹانگیں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی وزنی ہے. یمن بھیجتے ہوئے معاذ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور اللہ کے محبوب نے لگام پکڑ کر پیدل چلے. معاذ رو پڑے اللہ کے محبوب مجھے اترنے دیں. فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں اوپر اٹھ بیٹھوں گا. لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں معاذ کا مقام اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے. مدینہ میں اللہ کے محبوب نے معاذ بن جبل کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پیدل چلے اور آگے گئے اور رو پڑے اور کہا معاذ واپس آئے گا تو پتہ نہیں میری قبر کو دیکھے گا. پھر فرمایا تھا معاذ اللہ کی قسم میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. اس پائے کا آدمی جب فوتن لگے تو رو پڑے. کسی نے پوچھا معاذ ما یبکیک رو کیوں رہے ہو؟ کہ نہ مال کے چھوٹنے پہ رو رہا ہوں نہ اولاد کے چھوٹنے پہ رو رہا ہوں. میں نے یہ بات اپنے محبوب سے سنی تھی. اللہ نے اب روحوں کو دو مٹھیوں میں لیا تھا. انما ہما قبضتان قبضۃ فی الجنہ وقبضۃ فی النار. کہ یہ مٹھی والے جنت میں جائیں گے اور یہ مٹھی والے دوزخ میں جائیں گے. ولا ادری فی ای القبضتین اکون. مجھے نہیں پتا معاذ بن جبل کی روح اس مٹھی میں تھی یا اس مٹھی میں تھی. اس پائے کا آدمی نظر کے وقت بلک بلک کے رو رہے کہ پتہ نہیں تقدیر کا ازلی فیصلہ میرے اوپر کیا ہے. میں آدم کے دائیں تھا یا میں بائیں تھا. اس لیے کسی تہجد گزار کو، کسی حاجی کو، کسی پارسا کو، کسی عالم کو، کسی شب بیدار کو، کسی سیم بن نہار کو کبھی کسی گنہگار کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. عین ممکن ہے میری روح بند مٹھی میں ہو یا میری روح بائیں طرف ہو. اس لیے عبادات کی وجہ سے کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھا جائے. شعبہ معجزہ معراج کا پہلے آسمان کا یہ منظر نیک لوگوں کو متنبع کرتا ہے کہ پتہ نہیں تقدیر میں تمہاری روح کس طرف تھی. دوسرے پھر پہلے آسمان پہ بے شمار چیزیں دکھائی گئیں. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا واقعہ معراج مطالعاتی سفر ہے، مشاہداتی سفر ہے، مکاشفاتی سفر ہے، یقین و ایمان کا سفر ہے. تو پہلے آسمان پہ کئی چیزیں دکھائی گئی. یہ اللہ نے چاہا تو وہ میں تفصیل سے اگلے جمعے میں عرض کروں گا. اور وہ پورے معجزہ معراج کی کریم ہے، سطح ہے، روح ہے، نچوڑ ہے، جو اگلے جمعے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر دوسرے آسمان پہ گئے، اسی طرح دستک دروازہ کھلا. عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دونوں کزن ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان اور چھٹے پہ دو بھائیوں سے ملاقات ہوئی. پانچویں پہ ہارون علیہ السلام اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6 آسمان پہ 7 نبیوں نے کھل کے اٹھے فرحب بھی ودعا لی بخیر. اور 7ویں آسمان پہ 8واں نبی بیٹھا رہا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے جو میرے بیٹھ کر استقبال کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے جن نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر اللہ سے آپ کو مانگا تھا اللہ مجھے ایک نبی بھیج. وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آپ کا باپ ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ بیٹھے تھے. یہ بیت اللہ ہے فرشتوں کا، جس طرح زمین پہ ہمارا خانہ کعبہ ہے. اسی کی عین سیدھ میں 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے. وہاں ہر وقت فرشتے
استقبال کرتے رہتے ہیں. اگر بیت المعمور کو پھینکا جائے زمین کے اوپر تو بالکل بیت اللہ کی چھت پہ بیت المعمور آ جائے گا. یہاں ابراہیم علیہ السلام ملے اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا. اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے امت کو میری طرف سے سلام کہنا. انہیں اپنی سعادت دیکھیں. ہمارے کوئی وی آئی پی افسر سلام دے دینا تو ہم پھولے نہیں سماتے. بخاری شریف کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پہ کہا میرا بیٹا میری امت کو میری طرف سے سلام کہنا. اس لیے ہم جو نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں وہ اسی سلام کا جواب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کہ میرے بیٹا میری امت کو میرا سلام کہنا. سلام کتنی بڑی نعمت ہے. میں کبھی سوچتا ہوں ہماری پست فکری بھی کتنی انتہا کی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, پھر روح کو دوڑایا, روح یہاں ناف تک پہنچی, آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے. اللہ نے کہا آدم بڑا جلد باز ہے, روح کو پورے وجود میں بھی نہ جانے دیا. ہمارے اندر جو جلد بازی کی صفت ہے یہ ہمیں میراث میں ملی ہے کہ فوراً ہی اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر چھینک آئی الحمدللہ کا. پھر اللہ نے کہا آدم وہ بیٹھے ہیں فرشتے, جاؤ ان کو سلام کرو. تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ میں کیسے سلام کروں. اللہ نے کہا ان کو جا کے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اللہ نے ورڈنگ سکھلائی جنت میں آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھے, فرشتوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اللہ نے کہا اب یہ بول جو جنت کے دل نواز منظر میں بولے گئے. اللہ نے حکم دیا, آدم نے بولے, فرشتوں نے جواب دیا. اللہ نے کہا اب قیامت تک یہ امت کے لیے یہ سلام کو میں عام کر دیتا ہوں. 1% لوگ فون کا آغاز اس جملے سے نہیں کرتے. اور قدرت کی سزا دیکھو. لندن کے اندر 2 شرابی سر شام شراب خانہ کھلا تو وہ فقیر شرابی تھے, وہ آ کے بیٹھ گئے. ایک امیر شرابی آیا, اس نے تیز ترین شراب کی بوتل لی اور اپنے لیے پی اور کہا ساقی کو یہ 2 بوتلیں ان فقیروں کو بھی دے دیں, رات بیچارے کب تک گھونٹ گھونٹ کے بیٹھے رہیں گے. انہوں نے وہ 2 تیز قسم کی بوتلیں ان کو بھی دے دی. اب یہ فقیر اور منگتے شرابی تیز شراب کے رسیہ اور عادی نہیں تھے. یہ رات شراب کی بوتلوں سے بچا بچا گھونٹ اکٹھا کر کے اپنی بوتل میں ڈالتے اور ایسی گھسی پٹی شراب پی کے واپس آ جاتے. اس رات جو تیز شراب, تازہ شراب, قیمتی شراب یک مشت چڑھی تو یہ آپے سے بہر ہو گیا. تھے عیسائی, تھے فقیر, تھے شرابی. اب جو تیز شراب پی تو دونوں لڑ کھڑائے, شعور گم ہوا, لا شعور گم ہوا اور لندن کے اس شراب خانے کے دروازے پر اٹھے, لڑکھڑائے, جام ٹکرائے اور ایک کے منہ سے نکلا ہیلو. تو دوسرے نے بھی کہا ہیلو. جنت کے بول کو چھوڑنے کی سزا آج امت کو دیکھو کہ تم نے آدم کا بول نہیں لیا تو کم سے کم شرابیوں کے بول سے ہوا کو گندا تو کرو. زمزم پینے والے نبی کا سلام نہیں لیا تو قدرت نے شراب پینے والے گندے فقیر شرابیوں کا بول منہ پہ رکھ دیا. کوئی آدمی کمی ہو تو کم از کم اس درجے کا نہ ہو کہ فقیروں کا کمی ہو کے مر جائے. فضا کو آلودہ نہ کرو گندے بول سے. ہیلو ہیلو. قرآن پڑھنے والے مسلمان کی زبان سے زیب نہیں دیتا. ہم کوئی دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے کھانے کے لیے نہیں ہے. امام کائنات نے ہمیں لگا بندہ دسترخوان دیا ہے شریعت کے روپ میں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک شرابی کے منہ سے نشے کے عالم میں ٹپکنے والے بے وقت, بے حیثیت, بے معنی جملے آج مسلمان اپنی زبان پہ لے, اور جس کو اللہ نے کہا کہو السلام علیکم تو وہ نہیں کہتے, اور روزانہ 22 دفعہ سلام کریں تو حدیث میں آتا ہے اس دن مر گئے تو اللہ شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا. پہچان کو نہیں, مسلمان کو. مسلک مذہب جماعت گروہ کو نہیں, مسلمان کو. سلام اسلامی حق ہے, مسلک کا حق نہیں.
اپنے مسلک والوں کو سلام کرو، اپنی جماعت والوں کو سلام کرو. نہیں نہیں، یہ مسلمان کا حق ہے. یہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام سے آپ اٹھے تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا اپنے ڈرائنگ روم پہ لے گئے. قرآن مجید میں جبریل کے ڈرائنگ روم کے لیے اللہ نے باقاعدہ آیت اتاری ہے، اور اللہ کا کسی کے ڈرائنگ روم کی تعریف کر دینا، سبحان اللہ. چھوٹا بڑے کی تعریف کرے تو چاپلوسی ہوتی ہے، بڑا چھوٹے کی تعریف کرے تو یہ اعزاز ہوتا ہے. اب ایک چپراسی وی سی صاحب کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس کو کہے گا یہ ممکن ہے انکریمنٹ، ممکن ہے پروموشن، ممکن ہے کانٹریکچل سے پرماننٹ جاب. لیکن اگر گورنر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ تعریف کرے تو اس کو آنر خیال کیا جاتا ہے. اللہ جب کسی مخلوق کی تعریف کرے تو یہ ریئل معنوں میں آنر ہے، عزت ہے. تو جبریل علیہ السلام اپنے گھر لے گئے. اللہ کے محبوب یہ میرا گھر ہے. وہ ایک بیری کا درخت کی طرح تھا جس پہ اتنے پتے، رنگ کا اتنا عالم، خوشبوؤں کے اتنے قافلے اس پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اتنے رنگ بدل رہے تھے کہ نظر نہیں جم رہی تھی. تتلیاں اس کے اوپر چمٹی ہوئی تھی، فرشتے اس پہ تسبیح کر رہے تھے، انوار کا عالم تھا. آپ دیکھ کے حیران، لمبا تا حد نظر، پتوں سے ڈھکا ہوا. آپ نے پوچھا جبریل اس کے کتنے پتے ہیں؟ کہ اللہ کے محبوب 7 دن 7 رات پوری زمین پہ بارش برسے، مسلسل برسے، پہم برسے، بغیر وقفے کے برسے، اور پوری کائنات پہ برسے. جبریل کو اللہ نے اتنی بینائی دی ہے کہ میں اس کے ایک ایک قطرے کو گن لیتا ہوں. لیکن میں جب سے پیدا ہوا ہوں، یہاں سے بیٹھا ہوں، اسی بینائی کے ساتھ اپنے اس درخت کے پتے گن رہا ہوں، میں آج تک نہیں گن سکا. تو اس درخت کا بنانے والا اللہ کیوں جی؟ اور وہ ایک پتا کتنا تھا؟ حدیث پاک میں آتا اگر ایک پتا گر جائے، سدرۃ المنتہا کا ایک پتا گر جائے، 7 زمین 7 آسمان اس کے نیچے یوں چھپ جائیں جس طرح ہماری ہتھیلی کے نیچے چیونٹی چھپ جاتی ہے. ایک پتا اگر گر جائے تو 7 زمین 7 آسمان کو یوں ڈھانپ لے. تو باقی تو یہاں جبریل نے کہا اللہ کہ یہ میرا گھر ہے. تو 7 فرشتے وہاں کھڑے تھے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے سردار ہیں. کہ یہ یہاں کیسے ہے؟ کہ یہ گزارش لے کے ہیں. کہ کیا لے کے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اعزاز آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کو بخشا ہے، مہربانی فرمائیں جبریل کے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھا کر ہمیں پیچھے بھی مقتدی ہونے کا اعزاز بخش دیں. محمدی ہونا بڑا اعزاز ہے، اس کے ساتھ مزید دم چھلے نہ لگایا کریں. ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے محبوب کی امتی ہیں. اس کے بعد عظمتوں کا کوئی حصہ رہ نہیں جاتا. جب اس کے ساتھ مزید نام لگاتے ہیں تو پھر فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، مسلک شروع ہو جاتا ہے، سیکٹریزم شروع ہو جاتی ہے، تقسیم شروع ہو جاتی ہے. پھر امت کی وحدت کی مالا پارا پارا ہو جاتی ہے. آپ سے جب کبھی کوئی پوچھے تو آپ کے مسلمان ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ جب آپ یہ کہیں گے تو وہ اگلا کہے گا یہ تعارف نامکمل ہے، آگے کیا ہے؟ غیر ضروری چیز کا اتنا تذکرہ کیا گیا کہ اب مسلمان ہونا تعارف ایک ناقص چیز ہے. میں مسلمان ہوں بس، کہ نہیں وہ تو سارے ہیں، آگے کیا ہیں؟ کہ یار میں مسلمان ہوں. فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ایک ہے کہ مسلمان سے آگے تعارف کروانا اپنے لیے عیب سمجھے. کوئی قتل کر دے، سولی پہ لٹکا دے، آگ میں ڈال دے، زہر دے دے، وہ قبول کر لیں. مسلمان سے اگلا تعارف اپنے ساتھ مت لگائیں. 1000 سیمینار کر لیں، جب تک مسلمان ہونے سے اگلا حصہ ختم نہیں ہوگا ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے. تو آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھا دیں تو 7 آسمان کے فرشتے بھی. تو آپ نے ایسے مذاق میں فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ اعزاز بخش دوں تو کیا دو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب ہمارا وجود آپ کے صدقے ہے. پوری کائنات کے انسانوں کا وجود اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے نا. تفسیر عزیز میں لکھا ہے اما حوا اور ابا آدم کا نکاح ہوا
اب آدم نے پوچھا جبریل سے میں کیا کروں؟ کہا بیوی کے پاس جائیں لیکن حق مہر دیں۔ کہا حق مہر کیا ہے؟ کہ حق مہر کے بغیر بیوی کی قربت حرام ہے۔ کہ پھر میں وہ کیا دوں جس کی بنا پہ نسل نو کے تسلسل کا آغاز ہو، میری اولاد بڑھے، اس کے لیے کا حق مہر ناگزیر ہے۔ کا حق مہر کیا دوں؟ کہ اللہ کے محبوب پہ 10 دفعہ درود پڑھ دیں۔ تو اگر یہ بیچ میں نہ آتا تو میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتا، گویا ہم ہیں ہی صدقہ درود کا۔ تخلیق انسانی ہے ہی صدقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے کہا کیا دیں گے؟ تو وہ 7 آسمانوں کے فرشتے کہنے لگے اللہ کے محبوب ہمارے پاس ریا سے خالی پاک پوتر طیب طاہر عبادت ہے۔ آسمانوں کے فرشتوں میں خرب ہا خرب فرشتے ہمارے انڈر ہیں اور وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ریا سے پاک عبادت ہے، آپ ہمیں 2 رکعت نفل پڑھا کے مقتدی ہونے کا اعزاز دے دیں، ہم اپنی عمر بھر کی ہوئی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ساری عبادتیں آپ کے نام کرتے ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام کہنے کہ اللہ کے محبوب نیکی لے کے کیا کریں گے؟ نیکی تو آپ کے وجود پہ چلنے کے وجہ سے ملا کرتی ہے، آپ لے کے کیا کریں گے؟ نیکی ایک کرنسی ہے جو ڈھلتی ہے آپ کے سنت طریقے پر چلنے کی برکت سے۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے میں نفل پڑھاتا ہوں، یہ عہد کریں ساری نیکیاں میرے نام۔ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آپ کے نام ہیں لیکن آپ نیکیاں کریں گے کیا؟ تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت کے وہ امتی جو کم نیکیاں لیں گے اور ترازو کا بایاں حصہ کم ہو جائے گا، تمہاری نیکیاں ان میں ڈال کر جنت کی راہیں ہموار کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں ہر نبی کے پاس گیا ہوں، قسم اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے آپ سے بڑا میں نے امت کے حوالے سے حریص اور خیر خواہ کوئی نہیں پایا۔ اتنی بلندیوں پہ جا کر بھی گنہگاروں کا خیال۔ اب یہ فیور گنہگاروں کو دی جا رہی ہے جن کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں۔ نیکیوں کی فیور گنہگاروں کے نام ہے، پارساؤں کے نام نہیں ہے۔ تو گنہگار نبوت کو کس قدر عزیز ہیں کہ 7ویں آسمان پہ بھی یاد ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو بے بکت کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہاں 2 رکعت نفل پڑھائے اور پھر یہاں سے تیسرا سفر شروع ہوا جس کو عالم لا مکان کہتے ہیں۔ آپ نے کہا جبریل اوپر، اللہ کے محبوب اوپر تجلیات اتنی زیادہ ہیں، اگر میں ایک رائی کے برابر یا ایک چیونٹی کے برابر بھی یہاں سے اوپر گیا تو تجلیات اس قدر وافر ہیں میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ یہاں سے پھر تیسرا سفر شروع ہوتا ہے عالم لا مکان۔ جبریل علیہ السلام چھوڑ گئے، سونے کا ایک تخت لایا گیا جس کے اوپر سبز رنگ کی قالین تھی، اس پہ آپ بیٹھے اور اوپر چلتے گئے۔ جامع صفات 1990 یا 99 کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی میں میں نے ایک کتاب دیکھی تھی، اس کے بعد مجھے ملی نہ۔ اس میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جب آپ یہاں سے اوپر گئے تو آپ نے ایک بستی دیکھی، یہ کائنات کی پہلی بستی تھی۔ جس طرح فیصل آباد میں پہلا حصہ کون سا آباد کیا گیا، یا گھر میں پہلا کمرہ کون سا بنایا گیا، یہ ایگری میں پہلی اینٹ کہاں رکھی گئی، تو کائنات کی تخلیق میں پہلی بستی یہ بنائی۔ تو یہ برج کیا ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برقتوں والی وہ ذات جس نے برج ڈیزائن کیے، برج کیا ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا جب میں اس لامکان کے سفر میں گیا میں نے ایک بستی دیکھی، 6 لاکھ گھر تھے، ایک گھر میں 6 لاکھ کمرے تھے، ایک کمرے کے کارنر پہ 18,000 ستون تھے، ایک ستون پر 18,000 برج تھے، ایک برج پر 18,000 کنگرے تھے، اور ایک کنگرے میں 18,000 شمعیں جل رہی تھی، اور ایک شمع اتنی بڑی تھی کہ جبریل کا پورا درخت اس میں ڈال دیا جائے تو وہ نظر نہ آئے۔ سمجھ گئے جی؟ ایک شمع اور اس جیسی 18,000 شمع جیسے ایک کنگرے پر، اور اس جیسے 18,000 کنگرے جیسے ایک ستون پر، برج پر، اور اس جیسے 18,000 برج ایک ستون پر، اور اس جیسے 18,000 ستون ایک کمرے کے کارنر میں،
اور اس جیسے 6 لاکھ کمرے ایک گھر میں، اور اس جیسے 6 لاکھ گھر اور اس گھر کا بنانے والا؟ کیوں جی؟ معراج اللہ کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے، اللہ کی قدرتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں کبھی سوچا کرتا ہوں، چلو اس اوپر کے جہان کو چھوڑ دو، 6 بر اعظم ہے نا ہمارے یہاں آباد ہیں، جہاں زندگی سانس لیتی ہے، انسان سوتے جاگتے ہیں، انسانی بستیاں آباد ہیں، 6 لاکھ، 6 بر اعظم۔ 6 بر اعظموں میں ایک بر اعظم ایشیا ہے، ایشیا میں ایک ملک پاکستان ہے، پاکستان میں ایک صوبہ پنجاب ہے، پنجاب میں ایک ضلع فیصل آباد ہے، فیصل آباد میں ایک ٹاؤن ABC کوئی نام لے لیں، اس میں ایک کوٹھی ہے 5 ایکڑ میں، 4 ایکڑ میں، 2 کنال میں، اس میں ایک 10 بائی 12 کا کمرہ ہے، اس میں 6 بائی 4 کا ایک بیڈ ہے، اس بیڈ پہ ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ اب اس پوری کائنات کے تناظر میں دیکھو اس کو کتنی وقت ہے۔ 6 بر اعظم، ایشیا، پاکستان، پنجاب، فیصل آباد، 4 ایکڑ، ایک کمرہ، ایک بیڈ، اور اس پہ پڑا ہوا ایک کمرہ، اور تکبر پہ آتا تو یہی قابو نہیں آتا۔ انسان کتنا تھڑ دل ہے، یوں سمجھتا ہے میں تو کوئی سفید کی مٹی کا بنا ہوا ہوں، اور دوسروں کو سمجھتا ہے یہ تو کیچڑ کے بنے ہوئے ہیں، یوں سمجھتا ہے میں تو پریوں کے دیش کا ایک شہزادہ ہوں، اور دوسروں کو سمجھتا ہے تو رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے ہیں۔ انسان بھی کتنا بے وقت اور بے حیثیت ہے، اپنے جامے سے کتنا جلدی باہر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ میں نے آپ کو زمین بتائی، اور زمین سے اوپر سورج، اور حدیث میں ایک سورج کا نام آتا ہے جس میں حضور نے فرمایا 6 ارب سورج اس میں آ جاتے ہیں، 6 ارب سورج اس میں آ جاتے ہیں، 13 لاکھ زمینیں ایک سورج میں آ جاتی ہیں، اور زمینوں میں ایک کمرہ، اس میں پڑا ہوا ایک آدمی، چھاج پہ قابو ہی نہیں آتا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کتنا جلدی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ 20واں گریڈ، 22واں گریڈ، فلاں فلاں، ان چکروں میں پڑھ کر دوسرے کو یوں بلائے گا جیسے یہ تو ازل کا گنہگار ہے، اور جیسے میں تو کوثر و تسنیم کی پانی سے بنا ہوا ایک جنت کا شہزادہ ہوں۔ زمین پہ رہنا سیکھیں ہم پوری کائنات کے تناظر میں، اور پھر وہ ایک شمع جس کے اندر جبریل کا ڈرائنگ روم، جس کو میں بتا چکا کہ جس کے پتے اور ایک پتا پوری کائنات کو چھپا لے، اور ایک شمع کے دامن میں وہ آ جائے، اور اس ایک شمع جیسے 18,000 شمع جیسے ایک کنگرے میں، اور اس جیسے 18,000 کنگرے جیسے ایک ستون پر برج میں، اور اس جیسے 18,000 برج ایک ستون پر، اور اس جیسے 18,000 ستون ایک کمرے کے نکر میں، اور اس جیسے 6 لاکھ کمرے ایک گھر میں، اور اس جیسے 6 لاکھ گھر ایک بستی میں، اور ان کا بنانے والا، اور وہ پکارتا ہے حی علی الصلاۃ تو کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، اور DC کہتا ہے پورا شہر بند کر دو تو یسر یسر کی تسبیح شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی ذات پکارتی ہے، میں بلا رہا ہوں تو اف نہیں ہوتی۔ یہاں سے آپ آگے گزرے، اس بستی کو وزٹ کرتے ہوئے آگے گزرے تو وہ 70,000 نور کے پردے دکھائی دیے، جس کا ذکر میں کسی ایک جمعے کی گفتگو میں کر چکا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے دکھایا تھا، وہ آپ کسی کیسٹ میں سن لیجئے گا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو دکھایا گیا، پھر کہا اللہ مجھے اس سے زیادہ کسی کو نہ دکھانا، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بستی سے گزر کے گئے تو آگے وہ پورا جہان آباد تھا، 70,000 پردے، اور ایک پردہ 7 زمین 7 آسمان سے سٹف اس کا موٹا، اور وہ پردے اللہ کے عرش کی تجلیات کو زمین تک آنے سے روکتے ہیں۔ جب آپ قریب گئے تو وہ پردہ پورا کھلا اور آپ اندر تشریف لے گئے، اس لیے آپ کا پیشاب بھی پاک تھا، آپ کا پسینہ بھی گلاب تھا، انسانوں کے ہجوم میں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے نیند میں بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اس لیے آپ کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، عمر بھر میں کبھی جمائی نہیں آئی، کبھی نائٹ فائل نہیں ہوا، کبھی آپ کے وجود اقدس پہ مکھی نہیں بیٹھی، کیونکہ معراج کی شب روئے میں وہ انوار کا جہان اندر اتر گیا تھا۔ لہذا کیسے ممکن تھا کہ اس ذات پاک کے وجود سے نکلنے والی چیز کوئی سمیل دے جائے؟
پھر دوسرا پردہ سارا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 70,000 پردے کھلتے گئے. الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھولا کہ نہ کھولا؟ کتنی عظیم المرتبت ذات ان پردوں کو چاک کرتی ہوئی، انوار کے جہان کو اندر اتارتی ہوئی، تجلیات کو روئے روئے میں ہضم کرتی ہوئی، اور عالم بالا کے اس منظر کو دیکھتی ہوئی اوپر سے اوپر 70,000 پردوں کے بعد لوح محفوظ آیا. دفتہ یاقوتۃ حمرا قلمہ نور و کتابہ نور، اور سرخ یاقوت سے بنا ہوا لوح محفوظ. یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو لوح محفوظ کے اوپر کھڑا کر کے انسانیت کو بتلایا کہ جہاں انسانوں کے بھاگ کی اختتام ہوتا ہے، میرے محبوب کے وجود پاک کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. لوح محفوظ سے پھر اوپر چلے تو آگے پھر اللہ کا عرش آ گیا، جو توصیف سے باہر ہے، انسانی زبان سے باہر ہے. کوئی تعبیر، کوئی جملہ، کوئی تشریح، کوئی تمثیل، کوئی گفتگو، کوئی فکرہ، کوئی فصاحت، کوئی بلاغت، کوئی زبان اس جہان کے حسن سے قاصر ہے. ہانپ جاتے ہیں فکرے بھی، تھک جاتے ہیں جملے بھی، ٹوٹ جاتے ہیں تشبیہات بھی، مر جاتے ہیں استعارات بھی، گونگی ہو جاتی ہیں زبانیں بھی جب اللہ کے عرش کی بات آتی ہے. یہاں اللہ کے محبوب کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور پھر قرآن اس کو مخصوص انداز میں کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اس روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی شب اوپر جا کر آنے واحد میں نیچے اتر ہے. یہاں پھر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. یہ ساری صورت اس معراج کی اس عظیم منظر کو اپنے اندر سمو کر پیش کر رہی ہے. پھر آخر پہ کہا جب اللہ کے محبوب لوح محفوظ سے بڑے قربتیں یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، میرے اور میرے محبوب کے درمیان 2 تیر کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تیر کمان کتنے تھے اللہ جانے، لیکن فاصلہ تو رہ گیا نا. تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ ہم نے تو تیرے سے ملنا تھا اس ذات کی وجہ سے، یہ خود فاصلے پہ بیٹھی ہے، ہمیں کیا ملائے گی؟ عقل عیار ہے، وہ کوئی نہ کوئی سوال داغ ہی دیتی ہے نا. اللہ تیرے ساتھ ملنا ہے اس ذات پاک کی برکت سے. یہ ذات معراج پہ خود فاصلے پہ ہے تو ہمیں کون ملائے گا؟ تو قرآن کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، میرے اور میرے محبوب کے درمیان 2 تیر کمان. آگے انسانی ذہن میں جنم لینے والے ممکنہ سوال کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ بڑھا کے انسانی عقل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب پیش کی دیتا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، میرے اور میرے محبوب کے درمیان 2 تیر کمان کا فاصلہ، او ادنا، پھر ہم نے وہ بھی مٹا دیا تاکہ تم یہ نہ کہو ہم کیسے اللہ سے ملیں. لوگ مجھ سے ملنا ہے تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. یہاں پھر اللہ کے محبوب قریب ہو گئے یہاں تک کہ پھر جب بالکل قریب ہوئے تو اب نیچے اپنے ناز و انداز تھے، اوپر اپنے کا انداز تھا. تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دل نواز انداز میں کہا یا حبیبی ادنا منی، میرے محبوب اور بھی قریب آ جا. او ادنا پہ بھی جی پورا نہ ہوا تو کہا او یا حبیبی ادنا منی، اور قریب آ جا. آپ ہلکا سا سرکتے ہوئے اور قریب ہوئے. پھر آواز ہے یا حبیبی ادنا منی، اور قریب آ جا. پھر آپ اور قریب ہوئے. تیسری مرتبہ پھر یہی آواز قریب آ جا، یہاں تک کہ آپ بڑھے تو آپ کے گھٹنے اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لگ گئے. پھر اللہ نے اپنا دست مبارک اللہ کے محبوب کے وجود اقدس پہ رکھ دیا. یہ اللہ کا ہاتھ اللہ کے محبوب کے وجود پہ آیا تو روئے میں جو ایک جہان نو کھلا، اور آپ نے سوچا کہاں ام ہانی کا گھر، کہاں طائف والوں کے پتھر، کہاں مکہ والوں کا سحر مجنون دیوانہ کہنا، اور کہاں مکہ والوں کا اذیت اور گلے میں رسیاں باندھنا، اور کہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور یہاں لا کے پہنچایا. اب اتنی احسان، اتنا کرم، ایک یتیم کو در یتیم بنایا، مکہ کے تانے دینے کھانے والے کو اپنے قریب بلایا، گھٹنے کے ساتھ عرش کا پائے لگا، اپنا ہاتھ اوپر لگا. اب روئے میں جو سپاس، تشکر، شکر، حمد آیا تو 3 جملے آپ نے اس موقع فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ معراج کی شب کے ڈائلاگ ہیں. اللہ میں کیا کیا کروں، تو نے تو میرے اوپر انتہا کر دی رحمتوں کی، شفقتوں کی، محبتوں کی، برکتوں کی، کرم کی. اللہ میں تیرے کس کرم کا اندازہ کروں. یہاں پھر کہا التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی، میری مالی، میری بدنی ساری عبادتیں تیرے نام میں کس طرح شکریہ ادا کروں؟ جب یہ تین شکر سے لبریز جملے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اوپر سے فرما آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب تین چیزیں آپ نے میرے قدموں میں ڈھیر کر دی، تین چیزوں کی رحمتوں کی فوار میں آپ کے اوپر کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی رحمت برکت۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا سلامتی کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں، برکت کس کو کہتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گریجولی اوپر درجہ بڑھتا گیا۔ آپ پر میرے محبوب سلام ہو، آپ پر میرے محبوب رحمت ہو، آپ پر میرے محبوب برکت ہو۔ نیچے سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش کے اس ماحول میں اللہ کا ہاتھ اوپر گھٹنے عرش کو ٹچ کر رہے، انوار کا عالم چھایا ہوا، اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے درمیان محبتوں عبد اور معبود کے جملے پاس ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب سلامتیاں میری، برکتیں میری۔ تو 8 فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا انہوں نے وہاں نیچے سے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جی جو سلامتیاں رحمتوں برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی 2-4 چھینٹیں ہمارے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر بھی برسا دیں جو زمین پہ چلتے ہوئے تیرے اور تیرے محبوب کے نام زندگی کر جائیں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہاں پھر جبریل علیہ السلام کھڑے تھے سدرۃ المنتہا پر، ایک جملہ اللہ کے محبوب اللہ کا، دوسرا جملہ اللہ کے محبوب کا، تیسرا جملہ حاملین عرش کا۔ یہاں پھر جبریل علیہ السلام نے التحیات کی تکمیل کر دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ دیکھتے گئے کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی تشہد میں۔ آپ کو بندگی کے یہ کرینے، عبادت کے یہ اسلوب اور نیاز مندی کے یہ طریقے بڑے پسند ہے، تو اللہ نے وہ سارے فرشتوں کی متفرق عبادتیں اٹھا کر اکٹھی کر کے 2 رکعت نفل کے اندر امت احمد کو عطا کر دی۔ وہ جو ایک ایک فرشتے کو عطا ہوئی، پہلے آسمان کا فرشتہ، دوسرا تیسرا، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی قیام، اللہ نے اتنا کرم کیا، سارے فرشتوں کی عبادات کے اسلوب، سٹائل، انداز وہ مجتمع کیے اور 2 رکعت نفل میں ڈال دیے۔ کتنا کم نصیب ہے وہ شخص جو ایسی سعادت بھری عبادت سے محروم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو جھکائیں، ورنہ ایسے لوگوں کو اپنے دل کی تسلی کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دستک دینی پڑتی۔ اگر نماز نہیں ملی تو پھر موسیقی کی طرف جائے گا، عورتوں کی طرف جائے گا، فضولیات کی طرف جائے گا، تعیشات کی طرف۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر التحیات کے یہ جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، کبھی اس کو اس سینیریو میں رکھیں، جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ التحیات کس نے پڑھا، السلام علیکہ کس نے پڑھا، السلام علینا کس نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کس نے پڑھا۔ جب تخیل کے اندر یہ 4 مناظر گم کر کے ہم التحیات پڑھیں گے تو پھر حدیث میں آتا ہے نماز تو مومن کی معراج بن جاتی ہے، نماز مومن کی معراج بن جاتی ہے۔ نماز کی لذت کو دنیا کی کوئی عبادت کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ ہر عبادت کسی نہ کسی موقع پہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ روزہ مسافر چھوڑ دے، جہاد معذور چھوڑ دے، غریب زکوٰۃ چھوڑ دے، اور خائف حج چھوڑ دے، ہر عبادت چھوڑی جا سکتی ہے۔ نماز کی لذت کا متبادل کائنات میں پورے اسلام کے دامن میں نماز کی لذت کا متبادل ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کریں 120 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں زمین پہ روزانہ، 80 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ہوتی ہیں، لیکن جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے بند کرو ان کو نماز پڑھنے دو۔ گویا طواف بھی نماز کی لذت کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اور کتنے کم نصیب ہیں جن کی پیشانیوں کو اللہ نے اس لذت سے محروم کر رکھا۔ پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جانے کہاں کہاں دستکیں دیتے ہیں۔ یہودیوں کی شکلیں، عیسائیوں کے لباس، ہندوؤں کے نغمے، پتہ نہیں کہاں کہاں دستکیں دیتے ہیں نماز کو گم کر کے۔ تو یہاں پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عالم لا مکان کا
سفر مکمل کرایا. میں نے تلخیص اس لیے عرض کر دی کہ آگے آنے والا ہے شعبان، اور شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ. سو ہم شعبان کے سارے جمعوں میں رمضان کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک بول اکثر زبانوں پہ ان دنوں سننے میں ملتا ہے، اللہ خیر کرے روزے جولائی میں آ رہے ہیں. رجب کا چاند دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ اسماعیل پاس ہوتی اور جملہ دو آسمان کی فضا میں بلند ہوتا. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، اور اتنی زندگی آمنہ کے لال کو ضرور دے کہ رمضان پہنچ جاؤں. 2 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگتے تھے، اور ہم رمضان کے متعلق جملے جو پاس کرتے ہیں اسی کی شان کریمی ہے کہ پھر بھی رمضان کے روزے دے دے. اللہ نے کسی مہینے کا نام اپنے نام پہ نہیں رکھا، رمضان اللہ کا نام ہے، رمضان کا نام اللہ نے اپنے نام پہ رکھا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن جیسی کتاب کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان تھا. ساری آسمانی کتابوں کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان تھا. اور رمضان کی حیثیت وہ ہے 12 مہینوں میں جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام کی اہمیت تھی. جس کا رمضان گزر گیا اس کے 11 مہینے قابو آ گئے. نیکیوں کا موسم بہار ہے. سو ہم اگلے جمعے معراج کا جو آخری ہمارا کریم حصہ تھا، ست تھا کہ لنوریہ من آیاتنا، کہ میرے محبوب معراج پہ ہیں، کچھ چیزیں دکھلانی ہیں تاکہ امت کو جا کے بتلائیں، امت دھوکے میں نہ مر جائے. نہ سائنس وہاں پہنچ سکتی ہے، نہ دانش پہنچ سکتی ہے، نہ حکمت پہنچ سکتی ہے. کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال پر جنہوں نے معراج کی شب غیب کی چیزیں اللہ سے لے کر ہمیں بتائیں. اگلا جمعہ ہمارا اس حوالے سے ہوگا، اور یہ معراج کا انشاءاللہ اختتامی جمعہ ہوگا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے، ایک تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جمعے آپ نے میرے بول کی لاج رکھی. کم و بیش ایک میرے خیال 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے اندر آپ نے میرے ابھی تک پورے لفظ پھیلے نہیں تھے اور آپ نے دامن بھر دیا. یہاں تک کہ مجھے بعض دوست کہنے لگے کہ ہم نے پہلی مسجد دیکھی کہ جب خطیب کہہ رہا ہو بس ہمارا فنڈ پورا ہو گیا، اور ابھی لوگ آمادہ تھے. اللہ کا شکر ہے 2 لاکھ کے لگ بھگ بمشکل 10 یا 20 سیکنڈ کے اندر آپ لوگوں نے پورا کر دی. اس احسان کا جزا آپ کو اللہ دے گا. شکریہ میری طرف سے زائد ہے. یہ میری طرف سے پہلی اور آخری آپ لوگوں کو امتحان تھا، اور وہ بھی مجبوری تھی کیونکہ آپ کی سماعتیں متاثر ہوتی تھیں، گفتگو صحیح جاتی نہیں تھی. سو نہ چاہتے ہوئے یہ مجھے کرنا پڑا. ایگری والوں کا احسان ہے کہ ہمیں اتنا بڑا انہوں نے سایہ فراہم کیا ہوا ہے. ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر، تو مور اور لیس 2 لاکھ کے لگ بھگ اللہ پاک نے ایسے کم وقت میں دے دیا. اس کا بھی شکریہ. اور اگلا جمعہ آپ سے گزارش ہے دوستوں کو، کلاس فیلوں کو ضرور لائیے گا، کیونکہ اگلا جمعہ ہمارا معراج کا روح ہے، جان ہے. سبحان ربک رب العزت.